رہ مودت شہیدان کربلا و اسیران کربلا بآواز بلند صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. صلوات ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفطن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ ثم الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. صلوات. آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا سا نزدیک تشریف لے آئیے تاکہ آنے والوں کے لیے جگہ بنتی جائے. جزاک اللہ. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا حیدری. حیدری یا حیدری. نیت زندہ باد. نیت زندہ باد. نیت مردہ باد. شہدائے کربلا بآواز بلند صلوات. حاضرین گرامی منزلت، عزاداران سرکار سید الشہداء، آپ حضرات کی اس مقدس بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے قرآن مجید کی جس آفاقی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا پیغام فقط اس دور تک کا نہیں، اگر اس آیت کی گہرائی کو ناپا جائے تو ہمارے پاس وہ میزان نہیں جو اس کی گہرائی کا اندازہ لگا سکے. توجہ فرمائیے گا. اور پہلے ہی فقرے سے میں گفتگو کا آغاز کر جاؤں.
لیکن ایک جملہ اس آیت کی تمہید سے پہلے، ترجمے سے پہلے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ قرآن فقط رسول کا معجزہ نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، اگر فقرہ پہنچے تو مجھے احساس ضرور دلائیے گا، قرآن فقط رسول کا معجزہ نہیں بلکہ قرآن رسول کے زندہ معجزے کا نام ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے آغاز کر دیا ہے، اب آپ نے ساتھ دینا ہے۔ عجیب فقرہ کہا ہے، پھر سے سنیے، قرآن رسول کے معجزے کا نام نہیں، رسول کے زندہ معجزے کا نام ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ اسے بتائیں کہ چاند کے ٹکڑے کیے تھے، درخت رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا تھا، کھارا پانی میٹھا ہو گیا تھا، کنکروں نے کلمہ پڑھنا لگا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، توجہ ہے یا نہیں؟ ساتھ دیں گے تو لطف آئے گا۔ آپ یہ بتائیے تو وہ آپ سے کیا کہے گا؟ میاں کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ مجھے تو ابھی حاضر دلیل دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ توجہ میں عجیب جملہ کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ تو یاد رکھیے قیامت تک قرآن فقط معجزے کا نام نہیں، زندہ معجزے کا نام ہے۔ دور کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، محمد الرسول اللہ کی سب سے بہترین دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ نہیں صاحب، اب تو مجھے بات کو سمجھانا پڑے گا، اور شاید میں اس بات کو اور آسان کروں۔ ماشاءاللہ یہ نوجوان بیٹھے ہیں، تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا، میں اس منزل سے تیزی سے گزر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، صرف معجزہ نہیں، بولیے زندہ معجزے کا نام ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے اعتبار سے معجزہ دیا، جیسا زمانہ ہوا ویسا معجزہ دیا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کون ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ بھائی آدم کو علم کا معجزہ، نوح کو سفینے کا معجزہ، ابراہیم کو آگ کو گلزار بنانے کا معجزہ، موسیٰ کو دریا پار کرانے کا معجزہ، ید بیضا کا معجزہ، عصا کا معجزہ، اور کہوں عیسیٰ کو مسیحا بنایا، مردوں کو زندہ کرنے کا فن عطا کیا۔ تو جیسا زمانہ ہوا ویسا معجزہ عطا کیا۔ جب میرے رسول کا دور آیا، عربوں کو 2 چیزوں پہ بڑا ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ ناز تھا، ایک اپنی تلوار پہ ناز تھا۔ اللہ نے بھی رسول کو 2 معجزے دیے، ایک زبانیں بند کرنے کے لیے، ایک تلواریں روکنے کے لیے۔ ایک معجزے کا نام قرآن ہے، ایک معجزے کا نام علی ہے۔ بات پہنچی یا نہیں؟ اچھا چلیے، میں دلیل دیے بغیر کیسے آگے جاؤں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی یہ بات پہنچ گئی تب ترجمے کا لطف آئے گا، اور پھر میں وہ فقرہ کہہ سکتا ہوں جس کے لیے میں نے یہ ساری تمہید قائم کی۔ توجہ فرمائیے، کیا قرآن نے چیلنج نہیں دیا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بتائیے چیلنج دیا یا نہیں؟ اچھا کیا چیلنج 1400 سال پہلے کے لیے تھا؟ ایسے نہیں، تھکنا نہیں ہے، بتائیے کیا 1400 سال پہلے کے لیے تھا؟ نہیں، چلے میں اور آسان کر دوں، کیا صرف مکے والوں کے لیے تھا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، چلے میں اور اس پیغام کو آفاقی کرتا ہوں، کیا صرف انسانوں کے لیے تھا؟ بھیا موقع نہیں ہے شادی، یہ فکرے کا لطف آتے لیے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پھر سے جملہ سنیے، کیا فقط جنوں کے لیے تھا یا انسانوں کے لیے؟ جا کر آیتیں پڑھیے، میں آپ چیلنج کا دائرہ کار بتا رہا ہوں کہ اگر تم اس کے مقابلہ کر سکتے ہو۔ فقرہ سنیے، خدا کی قسم عجیب جملہ کہا، اور لہجہ عجیب ہے، تیور عجیب ہے آیت کے، کہ اگر اس کا مقابلہ کر سکتے ہو تو قرآن جیسی کوئی کتاب لے آؤ۔ چنو انسان، قیامت تک کی اجازت ہے، قرآن جیسی کوئی کتاب لے آؤ۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں، لائے؟ بھئی جواب دیں گے تو لطف آئے گا، لائے؟ اچھا نہیں، پوری کتاب نہیں لا سکتے، دائرہ کم کیا، کہ ایک سورہ لے آؤ۔ فکرہ پہنچنا چاہیے، ایک سورہ لے آؤ۔ اچھا چلیے اور آگے بڑھیے، پھر دائرہ کم کیا، کہ سورہ نہیں لا سکتے، 10 آیتیں لے آؤ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ساتھ دیجیے گا، 10 آیتیں لے آؤ۔ اگر 10 آیتیں بھی نہیں لا سکتے تو قرآن کی کسی ایک آیت کا جواب لے آؤ۔ توجہ بھائی، دعویٰ فضاؤں میں بکھر جاتا، مگر دعوے کو پکا کرنے کے لیے جہاں معلقات سبا کو کعبے کی دیوار پر ٹانگا گیا تھا،
जहां अरबों के दीवान मौजूद थे, वहां सूरह कौसर को खाना काबा की दीवार पे आवेजा किया गया। बोले बोले अगर किसी में दम है तो इस छोटे सूरे का जवाब ले आओ। आप बताइए क्या जवाब लाए, क्या नहीं जवाब नहीं लाए? यही तो कहता हूं, जिसे काबे की दीवार पर टांग दिया जाए, जब उसका जवाब नहीं आ सका तो जो काबे के अंदर बात है या नहीं है? जिसे काबे की दीवार पे आवेजा कर दिया जाए, जब तुम उसका जवाब नहीं ला सके, तो जिसकी आमद पर काबे की दीवार में दरार आ जाए, है तो ऐसे ही। बताओ उसका जवाब कौन लाए? बात पहुंची या नहीं? बोलेंगे मेरे साथ? बात वाज़ेह है। चलिए मैं एक मंजिल इससे और आगे ले रहा हूं। तो कुरान फकत रसूल का मोजिजा नहीं, बोलिए रसूल का जिंदा मोजिजा, हर जमाने का मोजिजा। तवज्जो, कितना बड़ा मोजिजा है। चांद टुकड़े हुआ, जुड़ गया, किसी को नहीं मालूम। तवज्जो है या नहीं है? बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। खुदा की कसम, ये है दलील मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत की। जुमला कहूं, जितनी बड़ी रिसालत है उतना ही बड़ा मोजिजा होना चाहिए। मैंने तो फिक्रा कहा, मैं आसान कर देता हूँ, आपकी मंतिकी जबान में कह देता हूँ, जितना बड़ा दावा हो उतनी बड़ी दलील हो। तवज्जो है या नहीं है? जितना बड़ा दावा हो, बोले उतनी बड़ी दलील हो। अब मैं आगे की मंजिल और इस मंजिल पे साथ जोड़े रहिएगा तो लुत्फ आएगा। तो कुरान रसूल का फकत मोजज़ा नहीं, बोलिए जिंदा मोजज़ा। अब एक मगरिबी फलासफा ने एक बहस की और अपने अपने मकाम पर वो बहस है। मैं सिर्फ मौजू बताकर, मैं इस वक्त जवाब देने की सदद में नहीं, सिर्फ मौजू बताकर मैं वापस अपनी आयत पे आ जाऊंगा। लेकिन याद रखिए, मगरिबी फलासफा ने नजरिया दिया कि मियाँ ये जितने मज़ाहिब है ना, तवज्जो फरमाइए, हर मजहब का बुनियादी मकसद खुदा शनासी है। तवज्जो, मैं किसी गैर मजहब की बात नहीं कर रहा। जितने मज़ाहिब हैं, बोलेंगे मेरे साथ, ये नौजवान, इजाजत है मैं कोई बात कर लूं? जितने मज़ाहिब हैं उनका बुनियादी मकसद खुदा शनासी है। मैं जुमले को और आसान कर दूं, मजहब रास्ता है, खुदा मंजिल है। शायद बात पहुंचा नहीं सका। नौजवानों से कह रहा हूं कि इस बात को समझना है, इस बात में गौर करना है। फिर से सुनिए, हर मजहब का बुनियादी काम क्या है? बोले खुदा शनासी। मजहब रास्ता है, खुदा मंजिल है। मंजिल तक बगैर रास्ते पर चले नहीं पहुंच सकते। लेकिन चूंकि हर, जुमला सुनिए, एक रास्ता नहीं, हर मजहब रास्ता है, तो जिस मजहब को भी अपना लो वो मजहब खुदा तक पहुंचा देगा। तवज्जो भाई, खुदा के लिए तवज्जो चाह रहा हूं। अगर ये बात रोशन हो गई ना, दिलों में मजबूत हो गई, तो मेरा मकसद मुकम्मल हो जाएगा। फिर से सुनिए कि जब मजहब का काम खुदा तक पहुंचाना है तो ये एक मजहब क्यों जरूरी है? जिस मजहब पे भी अमल कर लो वो खुदा तक पहुंचा देगा। भाई इरादा ये है कि मजहबों की तफरीक मिट जाए। नहीं, मैं और आसान करूं, हक व बातिल का फर्क मिट जाए। का हर मजहब रास्ता है, खुदा उसकी मंजिल है। जिस मजहब पे भी अमल करो वो मजहब तुम्हें खुदा तक पहुंचाएगा। मगर खुदा की कसम, जुमले को याद रखिएगा, कुरान फकत 1400 साल पहले के जवाबात नहीं देता। एतराज बाद में आता है, जवाब पहले है। मैंने अजीब जुमला कहा, एतराज बाद में बनता है, जवाब पहले है। क्या जिस मजहब पे अमल करो वो खुदा तक पहुंचाएगा। फिर अल्लाह ने आवाज देते हुए कहा, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। सुनो, अगर इस्लाम के अलावा किसी भी रास्ते पर चलते हुए मुझ तक आए, सुनो, तुम्हारी इबादतों को तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगा। मुझे नहीं पता बात फिक्र सुनेंगे कैसे। काश इस जुमले का लुत्फ सब लें, ताकि फिर मैं जो जुमला अदा करना चाह रहा हूं, फिर से सुनिए। अगर इस्लाम के अलावा, फिक्र जाया ना जाए, मैं जहां तक ले आया हूं, बड़ी
بڑی تمہید کے ساتھ میں آپ کو اس مقام تک لایا ہوں. پھر سنیے، اگر اسلام کے علاوہ کسی بھی راستے پر چلتے ہوئے آئے، سنو، تمہاری عبادتوں کو تمہارے منہ پہ دے ماروں گا، تمہاری ریاضتوں کو تمہارے منہ پہ دے ماروں گا، میں تم سے کچھ قبول نہ کروں گا. سمجھ میں آیا؟ کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جہاں عبادتیں منہ پر دے ماری جائیں وہ راستہ اللہ کا راستہ نہیں ہوتا. خدا کی قسم میرا سلام ہے ان لوگوں کو میں نے تو فکرہ کہہ دیا ہے، جہاں پر عبادتیں منہ پہ دے ماری جائیں بولے وہ خدا کا راستہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ خدا نے مانگا ہے عبادت کو، پھر یہ بتائیے منہ پہ کیسے مارے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ راستہ غلط اختیار کیا، نہیں کسی کے دھوکے میں آ گئے، اور کسی چوراہے سے بھٹک گئے. بھائی میں اور آسان کر دوں، جو ابھی تک پریشان ہے میں نتیجہ دے کر اس منزل سے آگے بڑھوں گا، لیکن اب مجھے حدیث یاد آ گئی تو میں حدیث کو جوڑ کر، اور یہ میں نے اپنے خود سے طے کیا، خدا کی قسم اگر اس حدیث کو سونے کے پانی سے بھی لکھوایا جائے کم ہے. آویزہ کروا دو ہر امام باڑے پر، حدیث غور کرنے کے قابل ہے. اور صرف ہمارے مسلک میں نہیں، عالم اسلام کے بزرگ علماء نے اس حدیث کو نقل کیا، اور رسول نے کہا یا علی، خدا اگر کسی کو نوح جتنی عمر دے، بھائی اگر نہیں سنی خدا کی قسم میں کیا کروں؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ حدیث پہنچ جائے گی، میں اس منزل سے آگے بڑھ جاؤں گا، نہیں اب مجھے حدیث سنانی پڑے گی. یا علی، خدا اگر کسی کو نوح جتنی عمر دے، قائم اللیل ہو، صائم النہار ہو، راتوں میں جاگ کر نمازیں پڑھے، دنوں میں روزے رکھے، ہزار حج اس نے پیدل جا کر کیے ہو، احد کے پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خیرات کرنے، اور اس کے بعد منزلت یہ ہو صفا و مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہوئے مظلومی کے عالم میں قتل کر دیا جا، پھر بھی اے علی اگر تیری ولایت اس کے دل میں نہیں ہے، جنت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو حرام. بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ چلے میں اس منزل سے اور آسان کروں، جتنے نوجوان اب جڑتے چلے جائیں گے میں اب بات کو واضح کرتا چلا جاؤں. یعنی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خدا تک پہنچنے کا ایک راستہ نہیں، جس راستے پہ بھی چلو خدا تک پہنچاتا ہے. خدا نے کہا خبردار، صرف ایک راستہ ہے جو میں نے بنایا ہے. توجہ 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 چاہ رہا ہوں، بس پریشان نہ ہونا، میں اس منزل سے آگے بڑھوں گا. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنایا، خدا کی قسم کچھ قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت کے روز خسارے والوں میں ہوگا. فکرہ ضائع نہ کیجیے گا جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی اس کا مطلب اللہ تک پہنچنے کے راستے نہیں، صرف ایک راستہ ہے. شاید کوئی بات کر رہا، شاباش تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا، ہاتھوں کو کھولے، بات سمجھ میں آئے گی. میں فکرہ آپ کے حوالے کروں، اللہ تک پہنچنے کے راستے نہیں، فکرہ ضائع نہ جائے، میں تو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ تک پہنچنے کے راستے نہیں، ایک راستہ ہے اور وہ ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے. اب بولیے گا اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہے، خدا کی قسم جملہ عجیب کہہ رہا ہوں، عزت منبر کی قسم، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہے، دروازے 14 ہے. جس دروازے سے اس راستے پر ہے. میں فکر پڑھنے کی صدد میں نہیں، کبھی جائیے زیارات کی طرف رجوع کیجئے، اور جب سلام کیا جائے امام کو تو سمجھیے کہ مطلب کیا ہے، السلام علی باب اللہ، اے خدا تک پہنچنے کے دروازوں آپ پر سلام.
یعنی اس کا مطلب جس پر علی دروازہ بند کر دے اس کے لیے خدا بھی دروازہ نہیں کھولتا. جملہ چلیے یا علی یا علی یا علی. اجازت ہے اگلی منزل کی گفتگو کو داخل کیا جائے؟ پریشان تو نہیں ہے؟ چلیے بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھا رہا ہوں گفتگو کو، وقت نہیں ہے اور میں کم وقت میں زیادہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں. تو اللہ تک پہنچنے کے بولیے کتنے راستے؟ راستہ ایک، دروازے. توجہ، تقریر کی کڑی سے کڑی آپس میں جڑی ہوئی ہے. میری طرف دیکھیے، راستہ ایک، دروازے 14. پروردگار یہ راستہ ہے کیا؟ توجہ، پروردگار اسلام ہے کیا؟ بھیجا کس نے؟ پہنچایا کس نے؟ تو پروردگار کہے گا تمہیں نہیں معلوم اسلام کیا ہے؟ مجھ تک پہنچنے کے راستے کو اسلام کہا جاتا ہے. اب اس سے سادہ تعریف میں اور کیا کرتا؟ آپ نے مختلف زمانوں میں مختلف اقوام سے مختلف تعریفیں سنی، اس سے سادہ تعریف میں کر نہیں سکتا. اللہ تک پہنچانے کے راستے کو بولے اسلام کہتے ہیں. اچھا اگر اسلام ہے پھر فکرہ سنیے، پروردگار پہنچایا کس نے؟ خدا کی قسم اگر محمد کا نور خلق نہ ہوتا تو کسی کا باپ بھی مسلمان نہ ہوتا. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی یہ فکرے کو ذہن میں رکھیے. آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ اسلام پہنچایا کس نے؟ خدا کی قسم کون ہے وہ سفیر جو وہاں سے لے اور یہاں پر پہنچائے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، بولے نا، بولیں گے لطف آئے گا. کون ہے؟ میرا رسول. اب بتائیں پھیلا کب؟ خدا کی قسم اسلام کسی کی تلوار سے نہیں پھیلا. میں جملہ بدل دیتا ہوں، جو پھیلا ہے وہ اسلام نہیں. بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں بھائی؟ اسلام، مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی جو فکروں کا لطف لے رہا. اسلام کسی کی، بولیے، کسی کی تلوار سے نہیں پھیلا. جو پھیلا ہے وہ اسلام نہیں. پھیلا کیسے؟ خدا کی قسم دین کا آغاز نہ ہوتا اگر رسول کو قوت بازو نہ ملتا. میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، ہر زمانے میں دو لوگوں کا وجود ضروری ہے. پہلا وجود ہے امام کا، دوسرا وجود ہے امام کے گواہ کا. میں اور آسان کر دیتا ہوں، پہلا وجود ہے حجت وقت کا، دوسرا جو حجت وقت کے ہوتے ہوئے حجت وقت کا گواہ ہو. آپ خاموش ہو گئے خدا کی قسم. میں نے تو کتنے سادہ، آپ بتائیے قرآن کی آیت میں کس کو رسالت کا گواہ بنایا گیا؟ ہم نے کیا آیت پڑھی؟ یقول الذین کفروا لسنا مرسلا. حبیب کافر یہ کہتے ہیں اور کافر یہ کہتے رہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. حبیب ان سے کہہ دو تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے. ایک وہ کافی ہے جس کے سینے میں پوری کتاب کا علم ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے دنیا میں آ کے علم نہیں ملے گا، علم ہوگا تب گواہ بنے گا. عجیب جملہ. چلیے میں اور آسان کر دیتا ہوں، میں اس بحث کو پھیلانا نہیں چاہ رہا. نہ جانے کتنے سناٹے تھے جو ابو طالب کے بیٹے نے توڑے. کتنے سناٹے تھے جو ابو طالب کے لال نے توڑے. ان میں سے ایک سناٹا تھا جب رسول نے پوچھا کون ہے جو میری گواہی دے. دعوت بھی ذوالعشیرہ کی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، دعوت بھی ذوالعشیرہ کی ہے. کون ہے میری گواہی دے؟ کوئی نہ بولا سوائے ابو طالب کے پاکیزہ اور شریف خون کے. توجہ چاہ رہا ہوں. کیا گواہی دی؟ کیا گواہی دی؟ یا رسول اللہ کوئی آنکھ آپ کی طرف پڑے گی آنکھیں نکال لوں گا، کوئی ہاتھ بڑھیں گے ہاتھ توڑ دوں گا.
کوئی پیر بڑھیں گے پیروں کو کاٹ دوں گا. کون بول سکتا ہے 13 برس کی عمر میں ابو طالب کا بیٹا شیر نہیں خدا کا شیر ہے. ہاں میرا فکرے کی قدر کیجئے گا جو گہوارے میں ابو جہل کا منہ موڑ دے. یاد رکھے فکرے کو یاد رکھے. تو اسلام ہے کیا؟ اللہ تک پہنچانے کا راستہ. بولیے گا میرے ساتھ. اب میں جس منزل پر لے آیا ہوں اس منزل کا لیے آپ کے حوالے فکرہ کرنا چاہ رہا ہوں. اسلام ہے کیا؟ اللہ تک پہنچانے کا راستہ. بھیجا کس نے؟ اللہ نے. پہنچایا کس نے؟ رسول نے. پھیلایا کس نے؟ علی نے. بھائی میں نے کہا نا پہلے ہی میں نے اتنی محنت یہاں تک لانے کے لیے تو کی. میں تو جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. پھر ساتھ چلے. بھیجا آپ جواب آپ دیں گے تو لطف آئے گا. بھیجا اللہ نے. پہنچایا پھیلایا علی نے. اب فکرہ بدل دوں. یہ بتائیے بچایا کس نے؟ اب اس سے زیادہ سہل ممکن نہیں تھا نا. امام کی بارگاہ میں آنا اس سے زیادہ تو سہل نہیں تھا نا. میں کس طریقے سے امام کی بارگاہ میں آیا ہوں. پھر سنیے. پھیلایا کس نے؟ علی نے. بچایا کس نے؟ سارے بولے بچایا کس نے؟ حسین نے. ایسے ہی تو بنا لا الہ نہیں کہا نا. اجمیر میں سوئے ہوئے خواجہ نے ایسے ہی تو بنا لا الہ نہیں کہا نا. دین است حسین. یعنی اس کا مطلب ہے محافظ نے ایسے حفاظت کی کہ اب دین حسین بن گیا. حسین دین بن گیا. اللہ اکبر. دیکھیں میں اس منزل پر چلیے میں آپ کے لیے آپ کی بارگاہ میں فقرہ ہدیہ کروں اور اس فقرے کو محفوظ کریے گا. جس طریقے سے میں ادا کر رہا ہوں اس طریقے سے محفوظ کیجئے گا. بچایا کس نے؟ سارے بولیں گے لطف آئے گا. پہلے پتا چلے بچایا کس سے تاکہ لطف آئے, تاکہ جڑے اور یہ کڑیاں آپس میں مل جائیں. 40 کا روز ہے اسی لیے میں نے موضوع کا انتخاب کیا. اب تاکہ یہ سارا مجمع میرے ساتھ جڑ جائے تو میں جملہ ہدیہ کروں. ہوا کیا تھا؟ ایک شرابی تھا, زانی تھا, بدکار تھا, فاسق تھا, ناہنجار تھا, ناخلف تھا. شراب کے نشے میں چور ہو کر شعر پڑھ رہا تھا. لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. نہ کوئی نبی آیا. توجہ بھائی ساتھ چلیں گے لطف آئے گا. اجازت ہے میں کوئی اگلی منزل لے لوں؟ بولیں گے تو لطف آئے گا. نہ کوئی نبی آیا, بولیے, نہ کوئی وحی آئی, نہ کوئی کتاب آئی. بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا اقتدار کے لیے. جملہ کہوں یعنی اس کا مطلب جو بنی ہاشم پر الزام لگا ہے اندر سے پکا یزید ہوتا ہے. میں نے تو جملہ آپ کے حوالے کیا. تھکے تو نہیں ہے؟ میں نے جو جملہ آپ کے حوالے کیا ذہنوں میں رہے تاکہ لطف آئے. میں تو اگلا فکرہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. میری طرف دیکھیے تاکہ لطف آئے اور میں اس مقام سے تیزی سے بڑھ جاؤں. کیا کہا؟ نہ کوئی نبی آیا, نہ کوئی وحی آئی. نہ کوئی نبی آیا, نہ وحی آئی, نہ خبر آئی. نبوت کا انکار, وحی کا انکار, فرشتوں کا انکار, کتابوں کا انکار. توجہ ہے, آسمانی علم کا انکار, آسمانی خبروں کا انکار. بچا کیا اسلام میں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ انبیاء کا انکار ہو گیا, کتابوں کا انکار ہو گیا, صحیفوں کا انکار ہو گیا. پھر کچھ لوگ اٹھے کہ صاحب نہیں, جو جنگ وہ جیتتا ہے جو قتل کر دیتا ہے. توجہ, میں خدا کی قسم فکروں کو دلوں میں اتارنا چاہ رہا ہوں, تھک کے نہ سنیں. یہ حسین کا ذکر ہے, حسین کا سر نو کے نیزہ پر بھی جھکا نہیں. اللہ اکبر. بھائی جس کے سر کو قاتل بھی سر اٹھا کے دیکھے. میں نے جملہ کہا ہے خدا کی قسم. توجہ چاہ رہا ہوں, میں کوئی بات آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. سر جھکائیے گا نہیں. میں جو جملہ ہے میں نے یہ ساری تمہید کسی مقصد کے لیے بنائی ہے اور میں آ گیا ہوں اپنی اس منزل پر. اب توجہ فرمائیے, جس مقام پہ لایا ہوں اس مقام پہ روکوں گا. کیا کیا؟ نبوت کا انکار, وحی کا انکار, کتابوں کا انکار, اسلام کا انکار. اور حسین, خدا کی قسم انبیاء کی نگاہیں حسین کے چہرے پہ ٹکی ہوئی ہیں.
بھائی آپ ایسے تو نہیں پڑھتے نا السلام علیہ وارث آدم اللہ، بولے نا آدم کا بھی وارث ہے، نوح کا بھی وارث ہے، ابراہیم کا بھی وارث ہے، موسیٰ کا بھی وارث ہے، عیسیٰ کا بھی وارث ہے۔ ہر نبی حسین کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آج حسین کے فیصلے پر سارے نبیوں کی محنتیں ٹکی ہوئی ہیں۔ اب حسین جو جواب دے گا، سارے نبیوں کی محنتیں، سارے نبیوں کی ریاضتیں ٹکی ہوئی ہیں حسین ابن علی کے فیصلے پر۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور پھر کچھ لوگ اٹھ کے کہتے ہیں صاحب نہیں، جنگ میں ہوتا یہ ہے جو قتل کر دیتا ہے وہ جیت جاتا ہے، جو قتل ہو جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ یہ بات تھی حسین ابن علی سے پہلے۔ میں نتیجہ دے کے جا رہا، یہ نتیجہ تھا حسین ابن علی سے پہلے۔ میرے حسین نے قیامت کی صبح تک کے لیے شکست و فتح کے معیار کو بدل دیا۔ اپنا قاتل دیکھو نہ مقتول دیکھو، دیکھنا یہ ہے کہ مقصد کس کا باقی رہا۔ اللہ اکبر۔ میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا۔ لبیک یا حسین، 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 آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شاہ جی میں اس سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، ابھی تک بہت سے لوگ بیدار نہیں ہوئے، توجہ، اور آج کے روز بھی اگر بیدار نہ ہوئے، توجہ ہے نہیں ہے۔ حسین قسمت کو سونے نہیں دیتا، حسین مقدر کو سونے نہیں دیتا۔ جو حسین کے پاس آ جائے وہ حرس علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی قسم فکرے کو یاد رکھیے، میں جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو میری بات مکمل ہو جائے گی۔ حسین نے شکست و فتح کے، بولے نوجوان ہاتھ کھولے، شکست و فتح کے معیار کو بدل دیا۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مقصد کس کا باقی رہا۔ اب بتاؤ یزید کا مقصد کیا ہے، بتاؤ حسین کا مقصد کیا ہے، یزید کا مقصد کیا ہے؟ بولے نا یزید کا مقصد یہ ہے اسلام مٹ جائے، اسلام فنا ہو جائے، نبوتیں ختم ہو جائے، آسمانی کتابیں جلا دی جائے، اسلام فنا ہو جائے، یہ ہے یزید کا مقصد۔ حسین کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ حسین کا مقصد۔ پریشان ہو گئے، تھک گئے، محمد رسول اللہ حسین کا مقصد، علی ولی اللہ حسین کا مقصد، یہ نماز حسین کا مقصد، یہ روزے حسین کا مقصد، یہ حج و زکات و خمس و جہاد یہ حسین کا مقصد۔ تو جب تک 5 وقت مسجد کے میناروں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں ہے، کھلا اعلان ہے اس بات کا، یزید ہار گیا، حسین جیت۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد، دشمنان اہل بیت لعنت بے شمار، صلوات بر محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اجازت ہے؟ میں اگر تھک گئے ہیں تو میں رہنے دوں، میری طرف دیکھتے رہیے گا۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ ابو طالب علیہ السلام، اولاد ابو طالب علیہ السلام، بلند پر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارادہ ہے کچھ سننے کا تو میں کچھ مجھے فرمائش بھی ہوئی تھی، لیکن ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں، زیادہ نہیں کہوں گا۔ میں ایک جملہ دہرا دیتا ہوں اور اپنا ہی جملہ دہرا رہا ہوں، میری طرف دیکھتے رہیے گا، میں کوئی فکرہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول نے کیوں کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی۔ میں خطبہ نہیں پڑھا، توجہ چاہ رہا، بولیں گے تو لطف آئے گا، ساتھ دیجیے گا۔ کیا کہا؟ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ اب جو تھک گیا اس سے خطاب نہیں، لیکن جو جاگ رہا ہے فکرہ دلوں میں بٹھائیے۔ حسین کیا ہے؟ ہدایت کا چراغ، چراغ جلے تو روشنی ہوتی ہے۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں، کبھی غور کیا کہ جس رسول کو اللہ نے سورج کہا
بھائی آپ خاموش ہو گئے، میں کیا کروں؟ بتائیے، جس رسول کو بولے اللہ نے سورج کہا، اس نے حسین کو چراغ کیوں کہا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سورج کی روشنی سب کے لیے ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اتنا بتاؤ چراغ جلتا کب ہے؟ کساب جب اندھیرا ہو جائے، جب ہاتھ کو ہاتھ سنائی نہ دے، جب حق و باطل کا فرق مل جائے، جب راستہ نظر نہ آئے، جب زمانے پر بدعقیدگی کا اندھیرا چھا جائے گا، حسین چراغ بن کر روشن ہو جائے۔ نہیں مجھے تو اس سے بڑھ کے فکرہ کہنا ہے، اور مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے جس انداز میں سنا، اور میں نے ایک مثال دی، اور کبھی اگر یہ مثال پہ غور کر لیا تو میں اس مقام سے آگے بڑھ جاؤں۔ حسین ہے ہدایت کا چراغ، چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ جملہ کہوں، جتنا چراغ کے ساتھ رہو گے اتنا راستہ نظر آئے گا۔ اب میں کیا کروں؟ بولے نا، جتنا چراغ کے ساتھ رہو گے، بولے اتنا راستہ صاف نظر آئے گا، اور جتنا چراغ سے دور ہوتے چلے جاؤ اتنا اندھیرا چھاتا چلا جائے گا۔ کاش کہ میں یہ جملہ مولا مجھے توفیق دے، خدا کی قسم میں واضح کر دوں، ایک مثال دوں۔ اگر کوئی کہے مجھ سے، میں کسی کو تحریر لکھ کے دوں، مولانا روشنی کم ہے، نظر نہیں آ رہا، میں چراغ جلاؤں گا، توجہ ہے، میں بلب جلاؤں، بلب روشن کیے، اس نے کہا مولانا ابھی بھی نظر نہیں آ رہا، کہ صبح ہونے دو، جب سورج نمودار ہو جائے اس کی روشنی میں پڑھ لینا۔ سورج نمودار ہوا، مولانا ابھی بھی روشنی کم ہے، نظر نہیں آ رہا، میں کہوں گا کچھ وقت گزرنے دو، جب سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگے، ضیا پاشیاں کرنے لگے، اس کی روشنی میں دیکھ لینا۔ توجہ، خدا کی قسم، اب فقرہ سنیے گا، اور جب وہ عین سورج کی روشنی میں آ کے کہے مولانا ابھی بھی نظر نہیں آ رہا، سمجھ جائیے گا مسئلہ روشنی کا نہیں، اس کی آنکھیں خراب ہیں۔ آپ کہاں رہ گئے؟ اس سے زیادہ سادہ مثال اور کیا دوں؟ بولیں گے لطف آئے گا۔ ماشاءاللہ، خدا ان آنکھوں کو سلامت رکھے۔ بھائی آپ سمجھ جانا کہ اس کی آنکھیں خراب ہیں۔ ابھی بھی فرق سمجھ میں نہیں آیا؟ رسول نے آ کے اسلام پہنچایا، لوگوں نے کہا ہمیں نظر نہیں آیا، رسول نے غدیر میں دکھایا، نظر نہیں آیا۔ میں فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں، علی سے نظر نہیں آیا، حسن سے نظر نہیں آیا، حسین انہیں کربلا کی دوپہر میں لے کر آئے۔ اب بھی جسے نظر نہ آئے، سمجھ جانا اس کی آنکھیں خراب ہے۔ ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی، اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا، لیکن ایک جملہ کہہ کر میں آپ سے اجازت لوں گا، اگر اجازت ہے آخری بات کر۔ مصباح الہدی و سفینۃ النجات، توجہ، کیا ہے؟ نجات کی کشتی۔ اب میں کبھی ہوتا تو علم معنی و بیان میں ایک بحث ہے کہ جب عموم کو ذکر کر دیا جائے اور پھر عموم کے بعد کسی خاص چیز کا ذکر کیا جائے، توجہ، تو عموم کے بعد خاص کو ذکر کیوں کیا جائے؟ اگر جنرل بات ہو گئی تو ضروری ہے کہ کسی کے لیے اسپیسیفکلی بولا جائے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ارے بھائی خدا کی قسم، تو اب یہ جو زبان و بیان سے آشنا لوگ ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں، عموم کے بعد خصوص کو کسی مقصد کے لیے لایا جاتا ہے۔ پریشان ہو گئے، ساتھ چلنے کا ارادہ کرے تو میں اس مثال کو آگے کروں۔ حسین ہیں بھائی، تھک تو نہیں گئے؟ آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور پھر آپ سے اجازت چاہوں۔ حسین ہے نجات کی کشتی، اور رسول پہلے ہی فرما گئے مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح۔ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ
نوح کی مثال ہے، جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جس نے سفینہ چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی جو بھی ہلاک ہو سمجھ جانا اس نے سفینہ چھوڑا ہے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی بات ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے۔ بات پہنچی ہے نہیں بھائی؟ یعنی جو ہلاک ہو جائے سمجھ جاؤ اس نے سفینہ چھوڑا ہے، اور اس میں پروردگار عالم رشتہ داری کا خیال نہیں رکھتا۔ خدا سفینے پر آنے کے لیے کسی کی رشتہ داری نہیں دیکھتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جو بھی سفینے سے رہ جائے، باپ سفینے سے دور ہلاک ہوگا، بیٹا پہاڑ پہ چڑھ جائے ہلاک ہوگا، بیوی گھر میں رہ جائے ہلاک ہوگی، سسر دور رہ جائے ہلاک ہوگا۔ کوئی تمیز نہیں۔ توجہ، جو بھی سفینے سے دور ہو جائے، ارے میں نے کوئی فقرات کے حوالے کیا، جو بھی جتنا دور ہو جائے ویسا ہلاک ہوگا۔ قیامت کا جملہ سنیے، خدا کی قسم، کشتی سارے ہیں۔ توجہ، اور کس کی کشتی ہیں بولے؟ عجیب بات بتاؤں، اگر اجازت دیں ایک جملہ اور کہہ دوں۔ حدیث قصہ میں جائیے اور دیکھیے، جب امام حسن نے سلام کیا تو رسول نے کہا وعلیک السلام یا صاحبہ حوضی، وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحبہ حوضی، اے میرے بیٹے، اے میرے حوض کے مالک، تجھ پہ بھی سلام۔ آپ پریشان ہو گئے بھائی، بولیں میں کیا کروں، حدیث کے ساتھ سنا رہا ہوں، جا کر دیکھ لیجئے۔ لیکن جب امام حسین آئے تو کیا جملہ کہا؟ وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی۔ توجہ، یعنی ایک ہے حوض کا مالک، اور حسین آئے تو کیا کہا؟ وعلیک السلام، اے میرے بیٹے تجھ پہ بھی سلام، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے۔ بولے شفاعت تو سب کریں گے۔ توجہ، اہل بیت سارے کے سارے نجات کی کشتی ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، فکرے کو یاد رکھیے گا، ساری کشتیوں میں اور حسین کی کشتی میں فرق یہ ہے، سب کشتیاں جنت کے ساحل پہ پہنچائیں گی، لیکن جو کشتی سب سے پہلے پہنچائے، خدا کی قسم، ارے میں کیا جملہ آپ کے حوالے کروں، میں نے تو ایک منزل دے دیا۔ اگر اجازت دیں میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، ساحل تک ہر کشتی پہنچائے گی، ڈوبے گا وہی جو یا تو سفینے میں نہ آئے یا پھر کسی غلط کشتی میں سوار ہو جائے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بولے میرے ساتھ، کشتیاں وہی ہیں جو اللہ نے معین کر دی ہیں۔ حسین ہے تیز ترین کشتی۔ کاش میں یہ جملہ پہنچا جاؤں بھائی، میرے ساتھ دیجیے گا اگر اجازت ہے تو میں فقرہ کہہ جاؤں۔ بھائی ہوا کیا تھا، جو نوح کی کشتی میں آیا وہ بچ گیا، جو کشتی میں نہیں آیا ڈوب کے مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ اور رسول نے کیا کہا؟ حسین ہے نجات کی کشتی۔ یہ فقرہ کہہ کر قیامت تک کے لیے رسول نے ہر مسلک کو مٹا دیا، ہر نظریے کو مٹا دیا، ہر عقیدے کو مٹا دیا۔ اب قیامت تک تو ہی عقیدے، تو ہی فکرے، تو ہی مسلک، تو ہی نظریے، یا کشتی کے اندر اللہ ہے یا کشتی کے باہر۔ میں اگرچہ کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا، قسم سے میں کچھ اور سوچ کر آیا، لیکن اب ایک جملہ آگے ہے، ختم کر رہا ہوں۔ حسین ہے نجات کی کشتی، تو جتنا جڑو گے حسین ابن علی سے، جتنا جڑو گے چراغ ہدایت سے، اتنا صراط مستقیم صاف نظر آنے لگے گی۔ نہیں پریشان ہو گئے، تھک گئے، میں آخری بات مکمل ہو رہی ہے، یہ اسی آخری بات کا نتیجہ دے رہا ہوں۔ جتنا حسین کی قربت بڑھے گی، توجہ، اتنا راستہ صاف نظر آئے گا، نہیں اتنا راستے پر چلو گے اتنا خدا قریب ہوتا چلا جائے گا۔
भाई अगर कोई रास्ते पर चले ही ना तो उसे कुर्बत काहे की मिलेगी? तवज्जो है या नहीं? जितना रास्ते पर आगे बढ़ोगे और रास्ते पे कोई आगे बढ़ नहीं सकता तो इसका मतलब है खुदा तक पहुंचना है तो हुसैन से ताल्लुकात ठीक रखने पड़ेंगे। अब इससे बेहतर मैं क्या जुमला करूं? मौला आपको सलामत रखे। मैंने तो अजीब जुमला कहा। अगर ये आखिरी बात है और इसे बस जाग के सुन ले और मैं आपका ममनून हूं, खत्म हो गई बात और मैं इस मंजिल से आगे नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन सुहेल भाई जितने लोग अफराद यहाँ पर आए, साहब तवज्जो फरमाइए। डॉक्टर साहब मैं ये फिक्र हदिया करना चाह रहा हूँ, सब बेदार हो ताकि कोई बात करूं। जितना हुसैन से कुर्बत बढ़ेगी, तवज्जो, बेदार है या नहीं है, उतना खुदा नजदीक होगा, उतना खुदा से कुर्बत बढ़ेगी। कुर्बतन इलल्लाह कहने से कुर्बत नहीं आती। तवज्जो चाह रहा हूँ, कोई और मौका होता तो इस बात को समझाता। कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह के करीब हो जाऊं, अल्लाह के करीब हो जाऊं। और करीब कैसे हूं? जिस नमाज को पढ़ रहे हैं ख्याल किसी और का है, इबादत किसी और की कर रहे हैं। तवज्जो चाह रहा हूं, हुसैन से खालिस हो जाओ, फिर नमाज में ना इधर का ख्याल आएगा ना इधर का ख्याल आएगा, आप न जाने कहाँ रह गए। मैं तो फिक्रा कहना चाह रहा हूँ। इसीलिए अब ये जुमला कीमती है, सारी तकरीर भुला दीजिए, ये एक जुमला याद रख लीजिए जो मैं जुमला आपके हवाले करना चाह रहा हूँ। इसीलिए तरीके से मासूम ने इमाम हुसैन से जोड़ा। खुदा की कसम, रसूल से लेकर, ऐसे नहीं कि इमाम हुसैन के बाद जितने आइम्मा है, किसी ने कहा रो हुसैन से करीब हो, किसी ने कहा जियारत पे जाओ हुसैन से करीब हो। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो, वक्त नहीं है वगरना मैं तफसील पढ़ता। किसी ने कहा हुसैन पर दुरूद भेजो, हुसैन से करीब हो। किसी ने कहा हुसैन के कातिलों पे लानत भेजो। बोले शाबाश शाबाश, मैं किसी मंजिल पर ले आया हूँ, हुसैन के कातिलों पे लानत भेजो, हुसैन से करीब। और जोड़ दूं कि जुमला सुनिए, मासूम के फरामीन जाकर पढ़िए कि जब पानी पियो, तवज्जो, बहुत तवज्जो चाह रहा हूं कि क्या करो, जब पानी पियो, पानी है बुनियादी जरूरत। ये वक्त मुअय्यन नहीं किया लेकिन वक्त मुअय्यन कर भी दिया। खुदा की कसम अजीब जुमला कहना चाह रहा हूं, वक्त नहीं मुअय्यन किया हुसैन के लिए मगर वक्त भी मुअय्यन किया। दिन में इंसान पानी तो पिएगा ना, कितना पानी पिएगा? जब पानी पियो तब हुसैन को याद करो। क्यों? पानी है बुनियादी जरूरत, बुनियादी जरूरत से जिक्र हुसैन को जोड़ दिया। अगर माहौल ना बदलता तो मैं कोई फिक्रा कहता, लेकिन अब जुमला सुन लीजिए, यहीं पर रोक रहा हूं, यहीं पर गुफ्तगू रोक रहा हूं। हर बुनियादी जरूरत से हुसैन इब्ने अली को जोड़ा। पानी तो एक ऐसी चीज है ना जो सैयदा के महर में आया था, खत्म हो गई बात। अब इस मंजिल से आगे नहीं बढ़ूंगा। खुदा आपकी आवाजों पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। फुरात बहती रही, बच्चे प्यासे रहे, अलतश की सदाएं बुलंद रही। किसी ने 2 घूंट पानी भी रबाब के शिशमाहे को नहीं पिलाया। अजरुकुम अलल्लाह। खत्म हो गई गुफ्तगू, बस एक जुमला सुनिए, काश ये जुमला पहुंच जाए। क्या आज मुझे इससे ज्यादा कहने की जरूरत है? आज हुसैन इब्ने अली का चेहलुम है। क्या इससे ज्यादा पढ़ूं? आज हुसैन इब्ने अली का चेहलुम है। आप बड़े आराम से, खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, खुदा आपकी आवाजों पर रहमतें बरकतें नाज़िल करे। मजलिस में आए ना, बड़े आराम से आए। वो बहन नक्के पे सवार होकर हुसैन की कब्र पे, अजरुकुम अलल्लाह। खुदा आपकी आवाजों पर रहमतें बरकतें नाज़िल करे। तफसील नहीं, बस 2-3 फिक्रे सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए, इससे ज्यादा की जहमत नहीं दूंगा। लेकिन जब रिहाई का परवाना आया ना,
جب یزید نے رہائی کا پروانہ کہا، سپاہی زین العابدین کو لینے کے لیے آئے۔ فقرہ سنیے اور اس فقرے پہ ماتم ضرور کریے گا۔ ایک مرتبہ پھوپھی لپٹ گئی بھتیجے سے، سجاد تجھے اکیلے نہیں جانے دوں گی، سجاد تجھے اکیلے نہیں جانے دوں گی، سجاد میں نے بھائی سے وعدہ کیا ہے، اجرکم علی اللہ۔ امام نے پھوپھی کو تسلی دی، امام دربار میں آئے۔ جانتے ہیں یزید نے کہا تم آج سے آزاد ہو، چاہو تو شام میں رہو، چاہو تو مدینے چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ ایک جملہ سنیے، میرے جب امام کو بلایا گیا ہے تو ابھی تک زیور امام تو امام کے ساتھ ہے نا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، کمر میں لنگر ہے۔ ایک مرتبہ حداد کو بلوایا گیا، زیور کو کھولنے کی کوشش ہوئی لیکن جب زنجیریں کھولی نہیں، جملہ کہہ رہا ہوں، سجاد کے توق کو کھولا نہیں گیا، سجاد کے توق کو کاٹا گیا تھا، گوشت گل چکا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، گوشت گل چکا تھا، ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ سید سجاد آئے، پھوپھی اماں آپ کا کیا حکم ہے؟ یزید نے یہ پروانہ کا دیا ہے، جملہ سنیے، کہا بیٹے جاؤ اور یزید سے کہو ہماری دو شرطیں ہیں، جب سے سنیے گا فکرہ، جب سے بھائی کے گلے پہ شمر کا خنجر چلا، اللہ اکبر، میں تسلی سے پڑھا ہوں، جب سے بھائی کے گلے پر شمر کا خنجر چلا ہے، میں نے بھائی پر گریہ نہیں کیا، ہمیں ایک مکان خالی کرا دے جس میں ہم اپنے بھائی کو رو سکے اور اس سے کہنا لوٹے ہوئے تبرکات واپس کیے جائیں۔ اجرکم علی اللہ۔ جیسے ہی شرط منظور ہوئی، جملہ سننا، سجاد آئے اور کہا ہے سیدانیوں ہم رہا ہو گئے۔ ایک ماں تھی جو ایک چھوٹی قبر کی طرف قبر پہ گر کے کہا سکینہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سکینہ تم ہی بھائی سے پوچھتی تھی نا بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد کہتے تھے سکینہ یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، رو کے کہتی تھی بھیا پرندوں کا گھر ہے، ہمارا کوئی گھر نہیں، سکینہ ہم رہا ہو رہے ہیں۔ سنیے آرام آرام سے تسلی سے سنیے، دو تین فقرے مجھے پڑھنے دیجیے گا، اللہ اکبر۔ سانس لے لیا ہو تم ایک جملہ کہو، 1400 سال بعد ایک حقیر آپ کے سامنے مصیبت بیان کر رہا ہے، آپ ایسے گریہ کر رہے ہیں۔ سوچو وہ مجلس جس میں زینب کبریٰ نے جب علی اکبر کی شہادت پڑھی ہو، کیا سنا آپ نے؟ جب زینب کبریٰ نے پڑھا ہوگا کڑیل جوان ایڑیاں رگڑ رہا تھا، بوڑھا باپ پرچی کا پھل کھینچ رہا تھا، بتاؤ اہل حرم کا کیا حال ہوا ہوگا۔ میں پھر فکرہ بدلتا ہوں، جب زینب نے پڑھا ہوگا عباس کے بازو فرات کے کنارے بڑے کٹ گئے، تو بتائیے کہ وہ سیدانیاں کہ جن کی آس پاس تھا، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آپ نے سن لیا تسلی سے، اب ایک فکرہ اور سنیے۔ لوٹے ہوئے تبرکات آئے گئے، کچھ تبرکات آئے، زینب نے دیکھے پازیبیں آئیں، چند بالیاں آئیں، زینب نے کنارے رکھ دی، چند چادریں آئیں، زینب نے کنارے رکھ دی۔ جانتے ہو سب سے پہلے کیا اٹھایا؟ زینب نے بھائی کا خون میں ڈوبا ہوا کرتا، اللہ اکبر۔ آپ تھک گئے ہیں، میں پھر سے فکرہ پڑھتا ہوں، جس نے سنا اس نے سنا، جس نے نہیں سنا میں دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ سب سے پہلے زینب نے وہ خون میں ڈوبا ہوا کرتا اٹھایا، جملہ جسے زہرا سیتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی زینب میں نہ ہوں گی
جب حسین آخری سلام کے لیے اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بیویوں نے اپنی اپنی چادریں تو اٹھائی تھی۔ جملہ سنو گے نا، میری طرف دیکھو، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ زینب نے آگے بڑھ کے اپنی چادر، ام لیلہ نے اپنی چادر، ام فروا نے اپنی چادر، ام کلثوم نے اپنی چادر، رباب نے اپنی چادر، ہر بیوی جب چادر اٹھا چکی، ہائے کس منہ سے بیان کروں، آخر میں ایک چھوٹی سی چادر تھی جس کا اٹھانے والا رباب نے چادر اٹھا۔ اللہ اکبر، اس سے زیادہ زحمت دوں گا نہیں۔ سنیے، تسلی کیجئے، تسلی کیجئے، تسلی کیجئے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ اب پڑھوں فقرہ، اب پڑھوں فقرہ، ماتم کریں گے آپ۔ اس کے بعد شہداء کے سر آئے، حسین ابن علی کا سر آیا۔ کیا سنا آپ نے؟ بس اتنا سنا، حسین کا سر آیا۔ کہہ دوں فقرہ، کچھ دیر پہلے جس سر کو دربار میں اس حالت میں دیکھا تھا کہ ظالم جس کے چہرے پہ چھڑی مارتا تھا، سنا فقرہ، وہی حسین کا سر آیا۔ سجاد سب اہل حرم کھڑے ہوئے، سجاد نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ فقرہ سنو، علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے لیا۔ قاسم کا سر آیا، ام فروا نے لیا۔ علی اصغر کا سر آیا، ام رباب نے لیا۔ عباس کا سر آیا، لبابہ نے لیا۔ فقرہ کہو، آخر میں دو چھوٹے سر بچ گئے جن کا اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ شام کی بوڑھی آگے بڑھی، اے بیویوں، کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ زینب نے دل پہ ہاتھ رکھا، اے بی بی ایسے نہ کہو، ان بچوں کی ماں زینب ابھی زندہ ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں نہیں پڑھتا لیکن ایک فقرہ تو سن لو، ایک فقرہ تو سن لو۔ 3 دن تک ماتم ہوا۔ اب کہوں جملہ، کہہ دوں جملہ، کریں گے ماتم، سارے ماتم کرنا جس جملے کے لیے رحمت دے رہا ہوں۔ 3 دن کے بعد جب قافلہ چلنے کو تیار ہوا، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں رباب نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ اب جس کو جتنی توفیق ملے غازی سے وہ اتنا ماتم کرے۔ میں فقرہ پڑھتا ہوں، آئے پھوپھی اماں رباب نظر نہیں آتی۔ زینب کبریٰ کھڑی ہوئی، سجاد مجھے معلوم ہے وہ ماں کہاں ہوئی جس کا ایک بچہ کربلا میں رہ گیا، ایک بچی شام میں رہ گئی۔ ایک مرتبہ پہنچی قبر سکینہ پر، ایک ماں تھی جو بچی کی قبر سے لپٹی ہوئی۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ زینب آئی، بھابی اٹھیے، بھابی اٹھیے، چلنے کا وقت ہو گیا۔ کہنے لگی، فقرہ سنو گے، کہنے لگی زینب یہ بتاؤ میں جا کے کیا کروں گی؟ جس تک یہ فقرہ پہنچا اس تک پہنچا، ماتم کرنا میں پھر فقرہ دہرا رہا ہوں تاکہ تمہارا ماتم ہو جائے۔ کہا زینب میں جا کے کیا کروں گی، ایک بچہ کربلا میں رہ گیا، ایک بچی شام میں تنہا ہے۔ سید سجاد آئے، اماں ابھی تو ہمیں کربلا جانا ہے، کربلا کا نام سنا۔ ام رباب کھڑی ہوئی، فقرہ کہہ کے جا رہا ہو، تمہیں قسم ہے ماتم ضرور کرنا۔ جانتے ہو جناب زینب نے شام کی عورتوں کو بلایا، اے شام کی عورتوں، خدا تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے، اگر کبھی وقت مل جائے ایک چراغ قبر سکینہ۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہو گئے مسائل، ہو گئی مجلس۔ میں تشنا رہ جاؤں گا اگر میں نے یہ روایت نہ پڑھی۔ 40 کا روز ہے نا، سفر ہوا۔ سنو گے فقرہ، زینب کبریٰ سفر کرتے کرتے کربلا پہنچی۔ سنو گے فقرہ، خدا ہم سب کو 40 کی زیارت نصیب کرے، حسین ابن علی کو زری کے سامنے سلام کرے۔
جانتے ہو پہلا زائر ہے جابر ابن عبداللہ انصاری، نابینا صحابی ہیں، اپنے خادم کے ساتھ آئے ہیں، اس کا نام ہے عطیہ کوفی، اس کا نام مولا علی نے رکھا تھا۔ جملہ سنو گے، عطیہ ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں جابر کا، جابر نے پہلے فرات سے غسل کیا، حسین کی قبر پہ آئے، جملہ دل پہ چوٹ لگے، احساس جاگے، ہائے حسین ضرور کہیے گا، جناب سیدہ سے آپ کے حق میں دعا کروں گا، فکرہ سنیے گا۔ ایک مرتبہ جابر نے غسل کیا فرات سے، قبر حسین کی طرف آہستہ آہستہ بڑھے، عطیہ قبر حسین پہ لے کر آئے، ایک مرتبہ جابر نے اپنے آپ کو قبر پہ گرایا، قبر کی خوشبو کو محسوس کیا، 3 دفعہ ہائے حسین کہا، جابر کو خش آ گیا، ہاتھ جوڑ کے کہو اے جابر تم نے حسین کو دیکھا نہیں، فقط قبر کی خوشبو سونگی، بے ہوش ہو گئے۔ ہائے میرا سلام زینب کبریٰ پر 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی رہی، شمر کا خنجر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں نہیں پڑھتا، ایک جملہ سن لے، آخری جملہ، بس اب اس کے بعد زحمت نہیں دوں گا، آخری جملہ سن لیجئے، آپ تھک چکے، تسلی کر لیں، تسلی کر لیں، وہ ٹوٹی پسلیوں والی بی بی آپ کو سلامت رکھے، آپ کے ایمان کو تازہ رکھے، آپ کو حسین ابن علی کا عزادار شمار کرے۔ میں پھر فکرہ کہہ رہا ہوں، آپ نے آرام کر لیا، اب جملہ سنیے جس کے لیے میں نے زحمت دی۔ ختم ہو گئی تقریر، جابر قبر سے اٹھے، اتنے میں جابر نے اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز سنی۔ ایک مرتبہ غلام سے کہا قافلے کو وہی روک دو، کیا انہیں نہیں معلوم یہ حسین کی قبر ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ عطیہ نے قافلہ روکا، کہا اے لوگو یہ حسین کی جاگیر ہے۔ میں نہیں پڑھتا، میں نہیں بتاتا آپ کو کیسے زینب کبریٰ اونٹ سے گری، کیسے خود کو کھینچ کے حسین کی قبر پہ آئی۔ جملہ سننا، حسین کی قبر پہ آ کے کہا بھائیا کئی ہزار میل پیدل چلی ہو، بھائیا کبھی کوفے کے بازار میں، کبھی شام کے دربار میں، کبھی بے غیرتوں کے ہجوم میں، بھائیا تیرا دین بچائی، بھائیا چادر نہیں تھی۔ سنو سنو سنو، فکرہ سنو، تسلی رکھو، بھائیا جو امانت تو نے عاشور کی شام دی تھی نا، کیا سنا آپ نے؟ بھائیا وہ امانت مجھ سے شام کے زندان میں چھوڑ گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ جب حسین کا ماتم ہو چکا، آخری فکرہ، جب حسین کا ماتم ہو چکا، سجاد مجھے عباس کی قبر کی طرف تو لے چلو۔ نوجوانوں اب جسے بازو ملے ہی عباس سے تو ماتم ضرور کرے، مجھے سجاد مجھے عباس کی قبر کی طرف تو لے چلو۔ ایک مرتبہ جب قبر پہ پہنچی، چیخ مار کے سجاد سے پوچھا اے بھتیجے یہ میرے عباس کی قبر تو نہیں؟ کیا سن لے رہے اے سجاد یہ عباس کی قبر، میرا عباس تو طویل و قامت تھا، یہ قبر تو چھوٹی ہے۔ عباس کی پوری اللہ جب مشکل بازو کٹے کسی نے بنا دیجیے جسے خیبر کا بدلہ لے گا، یہ علی کا بیٹا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ، آئے عباس کی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ يَا رَبَّ الْحُسَيْنِ بِحَقِّ الْحُسَيْنِ اشْفِ صَدْرِ الْحُسَيْنِ بِظُهُورِ الْحُجَّةِ اللهم عجل لوليك الفرج وفرجنا به يا كريم۔ تابوت سید الشہداء آ رہا ہے، یہ وہی تابوت سید الشہداء ہے جسے جب زینب کبریٰ نے دیکھا تو اپنا رخ آسمان کی طرف کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملیک السماء
وہذا حسین نانا تجھ پہ آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، نانا تجھے جنت کا کفن ملا، یہ دیکھ تیرا حسین بے کفن ہے، نانا اس کے اعضاء شکستہ ہے، نانا اس کا لباس چھین لے،